جو 2 دفعہ پنجاب کو دھوکہ دے کر چلے گئے. پنجاب اب آپ کو پہچان چکا ہے، پنجاب اب آپ کے دام میں نہیں آئے گا. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس دفعہ ان کا نشانہ پاکستان کے ادارے ہیں، PIA ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو جماعت، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ دھرتی ماں کا زیور ہے. جو جماعت ان زیوروں کو بیچنے کا الیکشن سے پہلے ہی سوچ لیا اور ان کے پیچھے پڑ گیا، اس جماعت کے ہاتھ روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پوری قوت سے کھڑی. وہ شخص جس نے PIA کا بیڑا غرق کیا پوری دنیا میں، وہ شخص آج کس جماعت کے ساتھ کھڑا؟ وہ شخص آج ان کے ساتھ کھڑا. ہم یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی دھاندلی کے نتیجے میں ایک خوفناک تحریک جنم، اور اس ملک کی سیاسی تاریخ ہے کہ الیکشن کے چوری ہونے کے نتیجے میں جو تحریکیں چلتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ اپنے اقتدار کی حصول کے لیے اس حد پر بھی آ جائیں گے کہ پاکستان، اس کی جمہوریت اور پاکستان کے استحکام کو یہ داؤ پہ لگا دیں. کل جو انہوں نے اعلانات کیے کہ مری تک سڑک جو ہے وہ ہم بنائیں گے، کشمیر تک ہم ٹرین بنائیں گے، تو کیا ہمیں نہیں علم کی یہ ٹمبر مافیا اور پراپرٹی مافیا کو نوازنے کی تیاری ہے ابھی سے؟ یہ تمام پیغامات اس زمرے میں آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کا نوٹس دے، الیکشن کمیشن اور اشتہارات کا نوٹس دے جو ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر پورے پاکستان میں دیکھیں. اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ آنے والے کل کسی قسم کی بدماشی کا اگر کوئی پلان ہے تو وہ چلنے نہیں دیا جائے گا. ہم کل کے دن کوئی بدماشی، کوئی جھرلو برداشت نہیں کریں گے. اور ہمیں خدشہ ہے کہ اگر الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی، اور اگر ان افواہوں میں کوئی دم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی واردات پڑے گی. اور ہم انٹرنیٹ کی بندش کو ناقابل قبول ہے ہمارا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی اور 28 مئی کا آپ موازنہ کرتے ہیں تو یہ جواب بھی آپ قوم کو دیجئے کہ ثانیہ 9 مئی والے جو 9 مئی تک PTI کی صفوں میں تھے، آج وہ عقاب کے نشان پہ آپ کے ساتھ کس طرح کھڑے؟ آپ جواب دیجئے. ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار ہے. اس کے حصول کی خاطر وہ تمام لوگ جن کو یہ چینی چور اور کیا کیا نہیں کہتے تھے، جن کے لیے برے برے القابات نکالتے تھے، اقتدار کے حصول کے لیے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لینا اور ان کے بیلٹ پیپر پر اپنی مہر لگانا، یہ اس حد تک جا سکتے ہیں. اور ان کے نتیجے میں اپنے پرانے ساتھیوں کو قربان کرنا، وہ بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایشین ٹائگر پاکستان کو بنانے کی بات ہوتی تو پچھلے 16 ماہ میں جو فائنینس منسٹری نے تباہی مچائی اس ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ، وہ غریبوں کو چکی میں پیسا، وہ پھر نہ ہوتا. وہ تمام فیصلے جو تھے وہ لندن سے اپروو ہوتے تھے، اس میں PMLN کی ساری لیڈرشپ یہاں شامل ہے. یہ بھی کہا میاں صاحب نے کل کہ الیکشن تو کل ہے، جشن آج سے شروع. یہ کیسا الیکشن ہے ہم پوچھتے ہیں جس میں ابھی ووٹنگ ہونی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کس طرف جو ہے عوام کا رجحان جائے، لیکن پہلے ہی اعلان فتح ہو گیا ہے. اور 2013 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 2013 میں جب میاں صاحب نے کہا تھا میں 2/3 اکثریت رات کو کہا تھا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو پاکستان غیر مستحکم ہوا سیاسی طور پر، تو آج تک ہم اپنے پیروں پر سیاسی طور پر کھڑے نہیں ہو سکے. آج پھر کوئی ہو رہا ہے کہ اعلان جشن پہلے ہو رہا ہے کہ جشن آج ہی ہو گیا، اور اس وقت تک الیکشن میں 48 گھنٹے باقی تھے. یہ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں کہ 1100 سینیٹری ورکروں کو اسلام آباد کی حدود سے دور دور بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ ووٹ پول نہ کر سکیں. اس کا الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھا ہے، اس پہ بھی نوٹس دے. اور وہ ایک جماعت مجلس احرار والوں کا ایک کینڈیڈیٹ جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ لاہور بلاول بھٹو صاحب کے سامنے الیکشن لڑ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس نے ہمارے الیکشن کے دفاتر پہ حملے کیے، وہ دندناتا پھر رہا ہے دھمکیاں دیتا ہوا، آج تک کیوں کوئی کارروائی نہیں؟
اور اگر کل اسی طرح کی بدماشی اس نے دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو ہم بالکل جواب دیں گے اور کسی قسم کا جھرلو ہم نہیں چلنے دیں گے. حالانکہ الیکشن سے پہلے یہ ایک جھرلو الیکشن ڈکلیئر ہو چکا ہے اور اس کو جھرلو الیکشن ثابت کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ خود PMLN کا ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں، حلقہ اندر جو لسٹیں فراہم کی گئی ہیں اس میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں لیکن وہ ووٹر بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی نہیں دھاندلی جو ہے وہ ہوگی اور لوگ جو ہے وہ ان کا ووٹ پول ہو جائے گا؟ ہائی لائٹ کیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں ہم ان کو نہیں، یہ اگر کر بھی لیں گے کل تو یہ رکے گا نہیں معاملہ. اس کا ہم نے ایز اے پارٹی اعلان کیا ہم پیچھا کریں گے. ہم نے ایک ووٹ چوری نہیں ہونے دینا. اور یہ ووٹ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اوپر بیٹھ کر جشن مناتے رہے، نیچے سے پورا الیکشن جو ہے وہ چوری کر کے کسی آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے. یہ نہیں ہوگا.